السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نظم حمد کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ مرکزی خیال پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو ہم کتنی لائنز میں لکھیں۔ تو مرکزی خیال کو ہم زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 لائنز میں لکھیں گے، اس سے بھی کم ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس نظم میں جیسے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ہر نظام میں قدرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ زمین، آسمان، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے۔ تخلیق کا مظہر یعنی ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا عکس ظاہر ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور شاعر اپنی خواہش بیان کرتے ہیں کہ اللہ تو نے انسان کو خلافت عطا کی، یعنی انسان کو تو نے ایک اتنا زیادہ رتبہ عطا کیا، اسے زمین پر بھیجا اور پھر اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر، یعنی میں تیرے اس کرم نوازی کا، اس احسان کا بدلہ چکاؤں اور میں ہر وقت تجھے سجدہ کروں۔ کسی بھی سبق یا نظم کو ہم نے 3 یا 4 لائنز میں مختصر کر کے بتانا ہوتا ہے کہ دراصل اس میں مین چیز کیا ہے۔ تو جیسے اس نظم میں مین چیز یہ تھی کہ شاعر بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں ہر جگہ پر نمایاں ہوتا ہے، جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے، یعنی بنانے والے کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور آخر میں وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ تو نے ہم پر اتنی عنایتیں کی ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ تیری عبادت کریں، تیری شکر گزاری کریں، تو مجھے بھی وہ شوق عطا کر کہ میں شوق سے تیری عبادت کروں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔